السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے ریئلزم۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ریئلزم یہ پاور پولیٹکس کے بارے میں درس دیتا ہے۔ مرغنتو جو کہ ایک ریئلسٹ ہے، اس کے مطابق انٹرنیشنل پولیٹکس لائک آل پولیٹکس is a struggle for power. انٹرنیشنل پولیٹکس ہی اسٹرگل فار پاور ہے، واٹ ایور دا الٹیمیٹ ایم۔ انٹرنیشنل پولیٹکس کا جو بھی ایم ہے، لیکن پاور الٹیمیٹ ایم ہے۔ انٹرنیشنل پولیٹکس میں صرف پاور ہی چلتا ہے، یہ ریئلسٹ کا ماننا ہے اور یہ مرغنتو کا کہنا ہے۔ انٹرنیشنل پولیٹکس پاور آف دا الٹیمیٹ ایم۔ اب اس سے یہ مراد ہوا کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں الٹیمیٹ ایم پاور ہے۔ He further stressed that politics cannot be understood in terms of religion or moral terms, but in terms of power, which helps in promoting national interests. اب جو مرغنتو ہے اس کے خیال میں پولیٹکس کو ہم لوگ ریلیجیس یا مورل ٹرم سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ پولیٹکس میں ریلیجن اور مورل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیٹکس میں صرف پاور کی کنسیپٹ، پاور کا رول اہم ہے، یعنی پولیٹکس میں صرف پاور چلتا ہے۔ پاور ضروری ہے اپنی نیشنل انٹرسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ریئلسٹ کا ماننا ہے کہ گلوبل پولیٹکس میں پاور کا اہم رول ہے اگر آپ اپنی نیشنل انٹرسٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو۔ سو اکارڈنگ ٹو ریئلسٹس دیر از نو پلیس فار ریلیجن or there is no room for morality in international politics. So international politics is just the name of struggle of power. So states should pursue power in order to enhance their national interests. تو ڈیئر فرینڈز، یہ جو ریئلزم ہے یہ آئیڈیلسٹ کی جو تھنکنگ تھا انٹر وار 1999 اور 1939 تک، جو آئیڈیلزم کا جو پیریڈ تھا ان کے خلاف تھا ریئلزم انٹرنیشنل ریلیشن میں اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم از اینارکیکل۔ انٹرنیشنل سسٹم میں اینارکی ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم جو بین الاقوامی نظام ہے اس میں کوئی قانون نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم، یہ جو ورلڈ ہے، ورلڈ جنگل کی مثال رکھتا ہے۔ جیسے جنگل میں مائٹ از رائٹ کی پالیسی چلتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو ریئلسٹ انٹرنیشنل سسٹم میں بھی اینارکی ہے، دیر از نو لا۔ مزید کہہ رہے ہیں ابسینس آف ورلڈ گورنمنٹ اینڈ ورلڈ سوورین باڈی۔ ریئلسٹ کہہ رہے آپ نے پاور لینا ہے، یو ہیو ٹو سیک پاور بیکاز دیر از نو ورلڈ گورنمنٹ اور ورلڈ سوورین باڈی
to stop the states from waging war. تو جنگ سے روکنے کے لیے ورلڈ گورنمنٹ اور سوورن باڈی کا ہونا ضروری ہے. ریئلسٹ کا یہ ماننا ہے جب انارکی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ملٹری پاور سے اکوپ کرنا ہے. تو اسٹرگل جو ریئلسٹ کا ماننا ہے کہ سیلف سیکنگ انٹرسٹ جو نیشنز ہے وہ اپنی ہی ہر ریاست اپنے آپ کو پاورفل بنانا چاہتا ہے، اس لیے پاور ضروری ہے. مورل پرنسپلز آر ڈفرینٹ فار انڈیویجول اینڈ اسٹیٹس. ریئلسٹ کا ماننا ہے کہ جو مورل پرنسپلز ہے، جو اخلاقیات کے اصول ہے، وہ فرد کے لیے الگ ہے اور ریاست کے لیے الگ ہے. تو ڈیئر فرینڈز، ریئلسٹ کی اگر ہم بات کریں، ان میں سے جو اس کی پروپوننٹس ہے وہ ہے اوبز، میکیاویلی، مورگنتو، کیسنجر. یہ ریئلسٹس ہے، یہ ریئلزم کے حامی ہیں. تو ڈیئر فرینڈز، ریئلزم کی ازمپشنز کو دیکھ کر، ازمپشنز آف ریئلزم سے ہمیں فردر ریئلزم کی جو نیچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو ملتا ہے. تو ریئلسٹس اے پیسمسٹک ویو آف ہیومن نیچر، یعنی جو ریئلزم ہے وہ ہیومن نیچر کو پیسمسٹک لینس سے دیکھتا ہے کہ ریئلزم کے مطابق جو ہیومن نیچر ہے وہ سیلفش ہے. تو ریئلزم ہیومن کو نیگیٹو اسپیکٹ سے اسٹڈی کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو ریئلسٹس، international relations are conflictual and war resolves conflicts. تو ریئلزم یا ریئلسٹ کے مطابق انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنفلکٹس پائے جاتے ہیں، ہمیشہ کنفلکٹ پایا جاتا ہے، اور ان کنفلکٹس کو حل کرنے کے لیے وار کی تیاری اور وار ضروری ہے. So, according to realists, war is necessary in order to solve these conflicts which exist in the international relations. Furthermore, people are selfish and ethically flawed. Realism کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان ہے وہ خود غرض ہے اور ایتھیکلی فلاڈ ہے، اس میں ایتھیکلی خامیاں پایا جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کبھی نہ کبھی جنگ کی طرف جاتا ہے. انسان ہمیشہ خود غرض ہے، جب انسان خود غرض ہے تو ریاستیں بھی خود غرض ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو ملٹریلی اکوپ کرنا ہے. ریئلزم کے مطابق اکنامک از لیس ریلیونٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی دین از ملٹری مائٹ. تو ریئلسٹس کا کہنا ہے کہ اکنامک کا اتنا رول نہیں ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے جتنا ملٹری مائٹ ضرورت ہے. آپ کو ملٹریلی پاورفل ہونا ہے. کیونکہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے عسکری پاور کو بڑھانا ہوگا. اکانومی سے زیادہ آپ کی ملٹری مضبوط ہونی چاہیے. دس از دا assertion of the realists. International system is anarchic and conflict prone, where relative gains can be made in zero sum situation. تو ریئلسٹ کا یہ کہنا ہے یا ریئلزم کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم چونکہ اس میں انارکی ہے، لہٰذا آپ نے ملٹری پاور حاصل کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ جو آپ کی گینز ہے، ریلیٹیو گینز ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو حاصل کر سکے.
تو فار یور ریلیٹو گینز military power is necessary. Zero sum situation. It means every state wants to achieve everything for itself. So zero sum situation کا مطلب یہ ہے کہ اس انٹرنیشنل سسٹم جو انارکک ہے اس میں ہر ریاست صرف اپنی فائدہ چاہتا ہے، ہر ریاست اپنی انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے ریاستوں کے لیے کوئی چانس یا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا کہ وہ بھی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے، بلکہ ہر ریاست کا اپنا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہے جیسے بھی ہو، بایوک اور بائیکروک، وہ اپنی ہی انٹرسٹس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی ہی نیشنل انٹرسٹس کو اچیو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ریئلزم صرف ملٹری پاور، جو عسکری طاقت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ فار انٹرنیشنل ریلیشنز ویئر دیر از the possibility of conflict and war, there is competition amongst states, so states should prepare themselves and should equip themselves in the terms of military. تو ریئلزم کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی عسکری طاقت مضبوط ہے تو آپ اپنی آپ کی جو بھی انٹرسٹس ہے، آپ کی جو بھی ٹارگٹ ہے، گول ہے، اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ریئلزم اکانومی کو، ریلیجن کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے جتنا وہ پاور کو دیتا ہے۔ یہاں سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسٹیٹس جو آج کل کے دور میں جو اسٹیٹس اگر ریئلزم کی طرف یا ریئلسٹ کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹس اپنی ہی ملٹری بجٹ کو بڑھا رہے ہیں، وہ اپنی ہی ملٹری اکوپمنٹ ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ اپنی ہی ملٹری کی جب آپ بجٹ بڑھا رہے ہو، اٹ مینز یو آر جسٹ following the principles of realist. Dear friends, realists مزید emphasize کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو پاور کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ ان کو اپنی بقا کے لیے اور ریسورسز جو وسائل اکٹھا کرتے ہیں تو ان کے لیے پاور کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی ملٹری، اکانومی اور پولیٹیکل کیپیبلٹیز، یہ سب انہی کے ہی پاور ہے، اسٹیٹ کی ہی پاور ہے، ان سب کو امپروو کرنے چاہیے، ان سب کو اسٹرینتھن کرنے چاہیے۔ سب سے زیادہ وہ ملٹری یعنی عسکری طاقت کی زور دیتے ہیں، عسکری طاقت پر ان کا زیادہ ایمفیسائز ہے۔ یہ اسٹیٹس شوڈ اسٹرینتھن دیئر ملٹری پاور۔ اسٹیٹس بیلنس اگینسٹ تھریٹ۔ ریئلسٹس claim that in the international arena there are existential threats which can be deterred just through power. So states کو پاور کی ضرورت ہے تاکہ جو تھریٹ ہے، جو ایکسٹرنل تھریٹس ہے یا انٹرنل تھریٹس ہے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے اسٹیٹ کے پاس ملٹری پاور کا ہونا ضروری ہے۔ According to realists, morality is absent in international politics.
انٹرنیشنل پالیٹکس میں مورلٹی ابسینٹ ہے. It means there is no morality in the international politics. Every state tries to achieve its interests by hook or by crook, and in foreign policy or in international relations, morality does not exist. مزید جو ریئلسٹس ہیں ان کے مطابق انٹرنیشنل پالیٹکس از مور سگنیفیکنٹ دین دا ڈومیسٹک پالیٹکس، کہ آپ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، گھریلو جو سیاست ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس سے زیادہ اہمیت انٹرنیشنل پالیٹکس ہی رکھتا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو ریئلسٹ کے نظر میں انٹرنیشنل پالیٹکس زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ریئلسٹس کا ماننا ہے ہیومن اور اینشس اباؤٹ دیئر اون ویل بینگز. انسان اپنی ہی فکر کرتا ہے، اپنے لیے ہی ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، تو انسان خود غرض ہے. اسی طرح similarly states are also egoist. They always think for themselves, not for the others. They desire to be in driving seat. ریئلسٹ کے مطابق انسان ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آگے جانا چاہتا ہے. انسان دوسرے انسان کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو فارورڈ لے کر جانا چاہتا ہے. تو similarly states are also practicing this formula of the nature of the individual. مزید جو ریئلسٹس ہے ان کے مطابق جو انسان ہے وہ ہمیشہ آگے جانا چاہتا ہے. اس کے لیے چاہے وہ جیسے بھی ہو، وہ چاہے اس کے جو بھی سامنے ہو، وہ بائی ہک اور بائی کروک ہر حال میں آگے جانا چاہتا ہے، وہ دوسرے انسان سے ہج لینا چاہتا ہے. سملرلی اسٹیٹس بھی انسان ہی کی طرح دوسرے ریاستوں کو، دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کو کراس کرنا چاہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو تھامس ہوبز، انٹرنیشنل پالیٹکس از اے اسٹرگل فار پاور، اے وار آف آل اگینسٹ آل. انٹرنیشنل پالیٹکس یہ اسٹرگل فار پاور کا نام ہے، یہ وار آف آل اگینسٹ آل کا نام ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ریئلسٹس ملٹری پاور پر زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. ریئلسٹس کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی ہی ملٹری کی طرف دھیان دینا ہوگا. اسٹیٹ should consolidate its military because in the international arena there are competitors, there are aggressors. اب اس کمپٹیشن میں اسٹیٹس اپنی سیکیورٹی، اپنی سروائیولٹی کو انشور اس وقت کریں گے جب ان کی ملٹری مضبوط ہو، تو اس وقت اسٹیٹس اپنی دفاع کر سکتے ہیں. تو ریئلسٹ کا ماننا ہے اپنی قومی مفادات کو، نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس
کمپٹیٹیو ایٹماسفیئر میں اپنی سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے آپ کے پاس ملٹری پاور کا ہونا لازمی ہے۔ ملٹری پاور سے آپ اپنی باقی جو بقایا جات آپ کی انٹرسٹس ہے ان کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔